دوستوں آج 8 ربیع الثانی ہفتے کے دن جو شخص یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج 8 ربیع الثانی ہفتے کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کو رزق کی تنگی سے نجات دے گا۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو اپنے خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہن بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کی تعداد بہت کم ہے اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں۔ جتنا کم پڑھیں گے، جتنا اچھا پڑھیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی آپ کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے گا۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج 8 ربیع الثانی ہفتے کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کی دوسری بہار کہلائی جاتی ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ اس مہینے میں مانگے گئی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، مانگ لیجئے گا۔ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ کا دل کہتا ہے، تو آج رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا رب جو پہاڑوں کو میخے بنائے ہوئے ہے، آسمان کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا کر دے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض کب اتر گیا، کیسے اتر گیا، اسباب کہاں سے بنے، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے ہو ہی نہیں رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہیں، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کو کئی سالوں سے خواب ہے، کئی سالوں سے آپ کی جو حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے، سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا، رب کعبہ کو منانے والا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے،
اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو آج ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر دیکھے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے سارے رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر تو آپ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے جب کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر باوضو قبل رخ ہو کر بیٹھ کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس گھر پر سلامتی، رحمت نازل و نزول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جب آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر کا بچے کا نصیب سنور جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں اس کو عزت والا بنا دے، اس کی عزت کو عام کر دے، اس کو عزت کے اعلی مقام پر فائز فرما دے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ لوگ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن اگر آپ لوگ جتنا بھی رزق چاہتے ہیں آج مانگیں، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، کیونکہ آج نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں، بہار کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، تو پھر ماہ ربیع الثانی کی اس بہار والے مہینے میں، اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آج جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، بس آپ نے اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، ایک ایک گھڑی رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑی ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی موقع ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ اس دن کو لاپرواہی میں ہرگز نہ گزاریے گا، دنیا داری میں ادھر ادھر کے کاموں میں نہ گوائیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی چھوٹا ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس صرف 1 منٹ کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تو بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔
اور یہ ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کا دن اگر آپ کی لاپرواہی، کوتاہی یا غلطی سے چھوٹ گیا تو پورے سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ پہلے دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را صرف اور صرف 3 بار یہ قرآنی سورت بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں تو لوگوں کو بن مانگے مل رہا ہے۔ اللہ والوں، کیوں نہ آج ہم لوگ بھی اللہ پاک کو راضی کریں، کیوں نہ آج ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اللہ پاک کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ اپنے دوستوں کے بیچ جب جاتے ہیں تو اللہ والوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہمیں خبر نہیں رہتی، نمازیں گزر رہی ہوتی ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے اور رب کو دوست بنانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات، اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنائیں، اور پھر دیکھیں وہ رب کس طرح سے آپ کے تمام معاملاتوں کی، آپ کی تمام پریشانیوں کا بہترین حل آپ کو فراہم کرے گا۔ بس آج اللہ پاک کا ذکر کرنے کی دیر ہے، آج ان صفاتی ناموں کو پڑھنے کی دیر ہے، اس قرآن پاک کی طاقتور ترین سورت کو صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ لوگ بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، آپ لوگوں کے معاملات میں بہتریاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے رزق کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی اس وظیفے کو پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، اس عمل کو کریں۔ میری بہن بیٹیاں گھر میں ہی پڑھیں، بلکہ مرد حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ گھر میں ہی اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ جب ہم لوگ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کا فضل آسمان سے اترتا ہے، اور جب رب کا فضل کسی گھر پر اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر کو معتبر اور بابرکت بنا دیتا ہے، اس گھر سے تمام نحوستوں کا کونوں کونوں سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اپنے گھر میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اس سے پہلے آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ دوسرا ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا، آج جو کوئی بھی تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے مولا، آج جو بھی توبہ کر رہا ہے ان سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما دے۔ میرے مولا، اجڑے ہوئے نصیب کو بسا دے۔ میرے مولا، جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ میرے مولا، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہماری نماز قضا نہ ہو۔ میرے مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہمیں نماز سے روکتے ہیں، جو گناہ ہمیں دوسروں کی نافرمانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میرے مولا، شیطان کے شر سے بچا، نفس امارہ پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اپنی امان میں جگہ عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، دین اسلام کو پھر سے عروج عطا فرما، پھر سے غلبہ نصیب فرما، پھر سے ہم سب کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرا ہفتہ ہے، یہ دوسرا دولت والا ہفتہ ہے، قبولیت والا ہفتہ ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا اور آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگو، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر ناممکن حاجت کو آپ کی پورا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، جو سمندر میں مچھلیوں کو لاکھوں ٹن گوشت روزانہ کھلا رہا ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ پاک پر توکل مضبوط کریں۔ کیسا توکل مضبوط کرنا ہے؟ جیسا پرندوں کا ہوتا ہے، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے پرواز بھرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، دانا ملے گا تو کہاں ملے گا، لیکن میرا رب ان کو شکم سیر کر کر مغرب کے وقت اپنے گھونسلوں میں دوبارہ لوٹاتا ہے۔ تو اللہ والوں، وہ رب آپ کو کیوں رزق حلال عطا نہیں کرے گا؟ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو
اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں۔ جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں، مسلمان تو کیا، کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے، تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص سورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ سورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے
جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان دو ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے کو سماعت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے، یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔